بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو، اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ 28 جنوری 2020 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ عملی فیس پر نظر ثانی کا وقت نہیں آیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور ان کی فیملی پر عائد فیسوں پر نظر ثانی کا کوئی ارادہ نہیں، ابھی اس پر نظر ثانی کا وقت نہیں آیا۔ محمد الجدان نے یہ بات ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے العربیہ ٹی وی چینل پر انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی حکومت غیر ملکیوں کی فیسوں پر نظر ثانی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، جبکہ تمام حکومتی فیصلوں پر وقفے سے نظر ثانی کی جاتی ہے، مگر غیر ملکیوں یا ان کی فیملیوں پر لگائے جانے والی فیسوں پر نظر ثانی کا بھی وقت نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بھی تبدیلی ہوئی تو سرکاری ذرائع سے اس کا فوری اعلان کیا جائے گا۔ بھیڑیں چوری کرنے کا الزام، سعودی عرب میں 13 پاکستانی گرفتار۔ سعودی عرب کے قسیم ریجن کی پولیس نے 13 پاکستانیوں پر مشتمل گروہ کو گرفتار کر لیا جو مبینہ طور پر بھیڑیں چوری کرتا تھا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قسیم ریجن پولیس کے ترجمان میجر بدر الصحبانی نے کہا کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کا سراغ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ 13 پاکستانیوں پر مشتمل ایک گروہ بھی چوری میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروہ کے افراد ریجن کے مختلف علاقوں میں بھیڑ بکریاں چوری کیا کرتے تھے۔ گرفتار شدگان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار پاکستانیوں نے 400 بھیڑیں چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ 4 کمشنریوں کی میونسپلٹی میں 36 ملین ریال کی کرپشن کا انکشاف۔ جازان ریجن کی 4 کمشنریوں میں کام کرنے والی میونسپلٹی میں 36 ملین ریال کی کرپشن کی تفتیش کا آغاز ہو چکا۔ محکمہ انسداد کرپشن نے ملوث میونسپلٹی کے سربراہان، اہلکار اور کارکنان سمیت حکومتی منصوبوں پر کام کرنے والے کئی ٹھیکیداروں کو گرفتار کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے ملوث افراد پر فرضی منصوبوں کے علاوہ اختیارات سے تجاوز، جعل سازی، غبن اور رشوت کے الزامات ہیں۔ محکمہ انسداد کرپشن کے ذرائع نے بتایا کہ کرپشن کیس کی تفتیش کے لیے جازان کے ایک سابق میئر کو بھی گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملوث افراد نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے علاوہ جعلی ملکیت نامے بھی جاری کیے۔ ایسی اراضی پر بھی قبضے میں ملوث تھے جن کے بارے میں کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سرکاری زمینیں ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جازان کی جنوبی سرحد کی میونسپلٹی کے سربراہ کو گزشتہ دنوں بھی کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آئندہ ہفتے سے سردی کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ ریجن سمیت نجران میں آج موسم گرد آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ آئندہ ہفتے سے سردی کا زور ٹوٹنا شروع ہوگا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے اور آئندہ ہفتے کے وسط تک گا، پھر اس کے بعد فلکیاتی حساب سے موسم سرما ختم ہو جائے گا، مگر سردی برقرار رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیر کو مکہ مکرمہ شہر سمیت جدہ، طائف، بحرہ، کامل، تربہ اور خلیج کے علاوہ ریجن کے دیگر شہروں کا موسم گرد آلود رہے گا۔ محکمے نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور نجران میں تیز ہوا اور گرد کی وجہ سے حد نگاہ متاثر رہے گی، جبکہ یہ کیفیت شام تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ دوسری طرف ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسن نے کہا کہ سردی کی لہر سعودی عرب پر اگلے ہفتے کے وسط تک چھائی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باعث بارش کا امکان نہیں ہوگا، تاہم پھر اس کا زور ٹوٹنا شروع ہوگا۔ بعض علاقوں میں موسم معتدل ہو جائے گا، جبکہ بعض میں رات کے وقت سردی رہے گی۔ انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانے پر کتنا جرمانہ؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانا ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس پر 500 ریال سے لے کر 900 ریال تک جرمانہ ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر واضح کیا کہ انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانے سے آپ کی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انڈر پاس میں بغیر لائٹ گاڑی چلانا ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس پر باقاعدہ قانونی سزا مقرر ہے۔ اس سے پہلے محکمہ ٹریفک نے مقامی لوگوں کے سوالات کے جواب میں کہا تھا کہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔
اس کا جرمانہ 150 ریال اور زیادہ سے زیادہ 300 ریال ہوگا۔ ایک مہینے کے دوران ایک سے زیادہ مرتبہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر انتہائی جرمانہ ہوگا، یا تو 24 گھنٹے کے لیے گاڑی محکمہ ٹریفک کے پاس رہے گی یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھنا ڈرائیور کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ سامنے والی نشست پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے حفاظتی بیلٹ استعمال نہ کی تو اس کا جرمانہ ڈرائیور کے نام پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ غیر قانونی ورکشاپ سے 300 کلو گرام سونا ضبط۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری کے افسران نے جدہ کے الکندرہ محلے میں ایک گھر پر چھاپہ مار کر غیر قانونی ورکشاپ سے 300 کلو گرام سونا ضبط کر لیا۔ وکاز اخبار کے مطابق غیر قانونی ورکشاپ سے 7 ایشیائی ہنرمندوں کو حراست میں لیا گیا۔ ایک گھر میں غیر قانونی ورکشاپ قائم کر کے سونے کے زیورات تیار کیے جا رہے تھے۔ وزارت تجارت کے افسران نے 300 کلو گرام سونا ضبط کر کے جانچ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا۔ سونے کے زیورات تیار کرنے والے ورکشاپ کے مالک اور کاریگروں کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ پراسیکیوشن کے افسران نے معاملہ عدالت کے حوالے کر دیا، جہاں زیر حراست افراد پر غیر قانونی سرگرمیوں پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کے مطابق کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی لائسنس لیے بغیر زیورات کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ باقاعدہ لائسنس حاصل کر کے ہی یہ کام شروع کریں۔ کرونا سے تیل کی منڈی متاثر نہیں ہوگی۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب کرونا کے باعث چین اور عالمی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ تیل کی منڈی پر وائرس کے منفی اثرات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم ہمیں پوری امید ہے کہ چین اس پر قابو پا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر کرونا کی وجہ سے تیل کی منڈی متاثر نہیں ہوگی، تاہم مارکیٹ سے وابستہ بعض ماہرین نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے تیل کی منڈی متاثر ہوگی۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ اس طرح کی منفی سوچ اس سے پہلے 2003 میں بھی دیکھی گئی تھی جب سارس پھیلا تھا۔ اس وقت بھی وائرس کی وجہ سے تیل کی منڈی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سعودی عرب اور اوپیک ممالک لچکدار پالیسیاں رکھتے ہیں کہ وہ تیل کی منڈی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضرورت کے مطابق بروقت تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب فاسفیٹ کھاد برآمد کرنے والا بڑا ملک۔ سعودی معدنیاتی کمپنی معادن کے مطابق سعودی عرب بہت جلد پوری دنیا میں سب سے زیادہ فاسفیٹ کھاد برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق معادن کمپنی نے 2020 کے دوران بنگلہ دیش کے ساتھ کھاد فراہم کرنے کا نیا معاہدہ کیا۔ سعودی کمپنی بنگلہ دیش کو اعلیٰ درجے کی فاسفیٹ کھاد فراہم کرے گی۔ دونوں ملکوں نے 2016 میں اس حوالے سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معادن میں صنعتی معدنیات اور فاسفیٹ یونٹ کے سربراہ کے سینئر نائب حسن بن مدنی العلی نے بتایا کہ آئندہ سالوں کے دوران پیداوار بڑھانے اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے منصوبے نافذ کریں گے۔ نئے منصوبوں کی بدولت سعودی عرب پوری دنیا کو فاسفیٹ کھاد برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق حسن بن مدنی نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ فاسفیٹ کھاد کے معاہدے کی تجدید نے یہ ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی مارکیٹیں سعودی مصنوعات کو اعتبار کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ معدن کمپنی فاسفیٹ کھاد تیار کرنے والے تیسرے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ غیر اخلاقی لباس پہننے پر مزید 100 لوگ گرفتار۔ سعودی عرب میں حکام غیر اخلاقی لباس پہن کر پبلک مقامات پر گھومنے پھرنے والے 100 افراد مدینہ منورہ اور جازان میں گرفتار کیے۔ اخبار 24 نے جازان پولیس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ جازان میلے میں سماجی تہذیب کے منافی غیر اخلاقی لباس پہن کر آنے والے 33 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ زیر حراست نوجوان مختلف اوقات میں پبلک مقامات پر نازیبا لباس پہن کر گھوم رہے تھے۔ بعض دیواروں اور بسوں پر اخلاق سوز جملے تحریر کرتے ہوئے پائے گئے۔ نوجوانوں کو پارکوں اور چوراہوں پر الاؤ روشن کرنے اور کئی کو معذوروں اور بوڑھوں کی جگہوں پر بیٹھنے اور معذوروں اور بوڑھوں کو جگہ نہ دینے پر گرفتار کیا گیا۔ مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان کے مطابق شہر میں 2 ہفتوں کے دوران سماجی تہذیب کی خلاف ورزیوں پر 67 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
ان دنوں سعودی پولیس سعودی عرب بھر میں سماجی تہذیب یعنی الذوق العام کی خلاف ورزیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پبلک مقامات پر بغیر اجازت لٹریچر تقسیم کرنے، آبادی میں اونچی آواز سے میوزک سننے اور اذان کے وقت گانے سننے پر نوجوانوں کو پکڑا گیا. ترجمان نے مزید کہا کہ گرفتاری مقامی شہریوں کی شکایت پر کی گئی. پولیس نے شکایت ملنے پر حقیقت حال دریافت کر کے قصورواروں کو مقررہ سزا بھی دلا دی. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کیجیے.